السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. 28واں پارہ سورہ المنافقون کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس سورہ مبارکہ پر گفتگو کرتے ہوئے تمہیداً منافقین کی جماعت سے متعلق گفتگو ہوئی۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نفاق وہ سنگین بیماری ہے جو ایمان کو مٹا دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے، اور بسا اوقات اس کے شکار شخص کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ بظاہر نظر آنے والا ایمان اور اسلام اندر سے کھوکھلا ہے۔ نفاق کی اقسام پر بھی گفتگو ہوئی تھی کہ ایک نفاق اعتقادی نفاق ہے، وہ بندہ جو جانتے بوجھتے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا ہوا ہے لیکن اندر سے کفر پر ہے اور اسلام دشمنی پر ہے۔ اور دوسرا نفاق عملی نفاق ہے، اور اس کے شکار لوگ اکثر اوقات نظریاتی طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا اسلام صرف دنیاوی مفادات کے تابع ہی ہوتا ہے، اور جہاں کہیں ان کو اسلام سے ہٹ کر کچھ اور دنیاوی مفادات نظر آئیں، وہ ان دنیاوی فائدوں کے پیچھے اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اسلام کی مخالفت کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔
ان منافقین کی کچھ علامات پر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں گفتگو ہوئی تھی. اور آخری بات یہ عرض کی تھی کہ آج کے خطبہ میں، یعنی گزشتہ خطبہ یہ عرض کیا تھا کہ آنے والے خطبے آج کے خطبہ میں باقاعدہ ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کریں گے اور اس کے معنی اور مطالب کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ مبارکہ رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے حواریوں کے متعلق بالخصوص نازل ہوئی ہے، اور اس کے نزول کا سبب ایک واقعہ بنا ہے جس کی تفصیل احادیث کی متعدد کتب کے اندر مختلف روایات میں نقل ہوئی ہیں، اور ان روایات کے راوی حضرت زید بن ارقم اور حضرت عبداللہ ابن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح سند کی روایات ہیں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور بعض مفسرین نے ان احادیث اور روایات کا احاطہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ یہ غزوہ بنی مصطلق تھا. اس میں صحابہ بھی موجود تھے اور مسلمانوں کی دیکھا دیکھی عبداللہ ابن ابی اپنے حواریوں کے ساتھ بھی گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو حاصل ہونے والے مال غنیمت میں بعد میں اپنا حصہ وصول کر سکے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک نوجوان صحابی تھے، عمر بہت بڑی نہیں تھی، وہ بھی اس غزوہ میں موجود تھے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی تازہ تازہ جوانی کی طرف تھے، لڑکپن سے جوانی کے درمیان کی جو کچی عمر ہوتی ہے اس عمر میں تھے حضرت زید. حضرت زید فرماتے ہیں کہ موسمی حالات اور دیگر سفر کی صعوبتیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ کے لیے نکلنے والوں میں بہت سے اعرابی دیہاتی، جن کو بدو بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی تھے. معلوم ہے عرب زیادہ تر دور دراز قبائلی دیہاتی انداز میں زندگی بسر کرتے تھے. ان دیہاتی بدوؤں کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی تھیں اور انہی خصوصیات کی وجہ سے کچھ مشکلات بھی ہوتی تھی. یہ بڑے صاف کو، بڑے فصیح اللسان اور کھرے لوگ ہوتے تھے. لفظوں کا ہیر پھیر ان کو نہیں آتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان میں سے اکثر کی گفتگو میں شدت بھی تھی، اور ایک جو شہری تہذیب ہوتی ہے، مروت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے متعلق انسان تھوڑا حساس ہوتا ہے، اس قسم کی کوئی مروت اور حساسیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. اس لیے ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ دیہات سے کوئی بدو آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس کو سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. کوئی دیہاتی آیا، جب اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی تو اس نے مسجد صفی کے صحن میں ہی قضائے حاجت کر دی. کہ دیہاتوں میں تو جب اس کو کہاں ضرورت پڑی اس نے وہیں پر اپنی حاجت پوری کر لی. اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی اور شہروں میں اس طرح نہیں کرتے. اسی طرح جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو فوری طور پر ایمان کے دعوے کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ ابھی اتنے بڑے دعوے نہ کرو. قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی آ کر کہتے ہیں ہم نے ایمان قبول کر لیا. ابھی کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو کچھ تقاضے ہیں، کچھ تربیت کے مراحل ہیں جن سے تمہیں گزرنا پڑے گا. تو حضرت زید فرماتے ہیں اس طرح کے کچھ دیہاتی ہمارے ساتھ بھی لشکر کے ساتھ شریک ہوئے. وہاں پر
جب بھی کسی جگہ پر پڑاؤ ڈلتا تو عام طور پر طریقہ یہ تھا کہ جہاں کہیں پانی وغیرہ ہوتا تھا وہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، تو لوگ جلدی جلدی پانی کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے. دیہات کے لوگ ذرا چست و چاکو چوبند ہوتے ہیں. حضرت زید فرماتے ہیں یہ سارے دوڑ کر سب سے پہلے وہاں پہنچ جاتے، پانی کے حوض بنا لیتے، ان کے گرد اپنے پتھر وغیرہ بھی لگاتے. اب عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے آ کر ایک دیہاتی کے بنائے ہوئے حوض میں سے پانی پینا چاہا. اس پر اس کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کچھ گفت و شنید ہوئی، اور وہ سخت گفت و شنید ہوئی. اس دیہاتی نے اس کو پانی نہ پینے دیا. اس نے جا کے عبداللہ بن ابی کو بتایا. اس موقع پہ عبداللہ بن ابی نے کچھ باتیں کی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر مزید اضافہ بھی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کے درمیان بھی کچھ گفت و شنید ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک مہاجر نے انصاری کو اس کی پیٹھ پر ایک لات ماری. سفر کی صعوبتیں، تھکاوٹ، موسم کی شدت انسان کے مزاج کو تھوڑا سخت کر دیتی. اب ان میں آپس میں ایک لڑائی ہونے لگی. انصاری نے آواز لگائی یا للانصار، اوے انصاریو. ادھر جو مہاجر تھا اس نے آواز لگائی یا للمہاجر، اوے مہاجرو. ابھی یہ شور ذرا بلند ہوا تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی اور آپ فوراً موقع پہ پہنچ گئے. آپ نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں، کیا کر رہے؟ انصار، مہاجرو، یہ آوازیں کیسی لگ رہی؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک مہاجر نے انصار کی کو ایک لات ماری ہے اور اس کے نتیجے میں آپس میں کچھ بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور دونوں اطراف اپنے اپنے لوگوں کو آوازیں دے رہی. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو مہاجر اور انصار کے اختلافی نعرے تم بلند کر رہے ہو، آوازیں بلند کر رہے ہو، یہ جاہلیت کی آوازیں. اور ساتھ فرمایا دعوها فإنها منتنہ، یہ نعرے لگانے چھوڑ دو اس لیے کہ یہ انتہائی گندے، نتن عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چیز جو سڑ کر خراب ہو گئی ہو، جس کے اندر سڑاند پائی جاتی ہو، وہ چیز جو کراہت کا باعث ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا یہ اس انداز میں اپنی اپنی جماعتوں کو آوازیں دے کر ایک اختلاف پیدا کرنا، انہا منتنا، یہ نعرے گندے نعرے ہیں، سڑاند والے نعرے ہیں، کراہیت والے نعرے. ایک لمحے کے لیے یہاں رک جائیے اور سوچئے کہ مہاجر اور انصار کا لفظ کتنی خیر والا لفظ. مہاجر وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے، انصار وہ ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی نصرت کی ہے، مدد کی ہے. اور جا بجا قرآن نے انہی الفاظ میں ان کی تعریفیں بیان کی، مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں. لیکن اگر یہ الفاظ بھی تعصب اور افتراق کا سبب بنے، ان کے پیچھے نیتیں توڑنے کی ہوں، آپس میں جھگڑا کروانے کی ہوں، تعصب کی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جاہلیت کی آوازیں ہیں اور یہ گندی آوازیں. ہمارے نعروں اور ہمارے تعصب کے دعووں کی تعریف تو نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ سنت میں کوئی فضیلت آئی. ہم جو اپنے قبائل، اپنے خاندان، اپنے علاقے
اپنے ملک، اپنے مسلک، اپنی سیاسی پارٹی، اپنی بولی جانے والی زبان کے نعرے لگاتے ہیں اور اس بنیاد پر تفرقہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی جاہلیت کی باتیں ہیں اور یہ بھی منتنا ہیں، یہ بھی گندی سڑاند والی کراہیت والی چیزیں۔ اللہ تعالی نے زبان، رنگ، نسل، علاقہ یہ صرف تعارف کے لیے دیا تھا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ جب جب کوئی نعرہ، کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی تعارف دو مسلمانوں کے درمیان افتراق کا سبب بننا شروع ہو جائے، بظاہر اس کا معنی کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کے بقول وہ گھٹیا ہو جاتا ہے، وہ سڑاند والا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور صحابہ کو منتشر کر دیا تو عبداللہ ابن ابی کو بڑا غضب چڑھا۔ اس نے دو باتیں کہی، دونوں کا ذکر اس صورت میں ہے۔ پہلی بات کا تذکرہ حضرت زید بن ارقم اور دوسری کا حضرت جابر بن عبداللہ اور بعض روایات میں حضرت زید کی روایت میں بھی ہے۔ ایک بات تو اس نے اپنے ساتھیوں کے پاس یہ کہی جب اس بدو نے اس کے ایک ساتھی کو پانی نہیں پینے دیا، کہنے لگا یہ سارے ہمارے سر پہ اس لیے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم ان پر خرچ کرتے ہیں، انصار جو ہیں یعنی مدینے والے جو ہیں، ہم ان کو جگہ دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، تم ان کو خرچہ دینا بند کرو، ان کے مال اسباب بند کرو، حقہ پانی بند کرو، یہاں تک کہ یہ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دوڑ جائیں گے۔ گویا اس نے یہ سمجھا کہ ہم کھلاتے ہیں تو یہ کھاتے ہیں، ہم بھی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہمارے سامنے باتیں کرتے، یاد نہیں اس وقت ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، تمہارے بڑوں کو ہم نے جگہ دی، ہم نے کھلایا، ہم نے پلایا، اور آج تم ہم ہی کو آنکھیں دکھا رہے ہو۔ کھلانے پلانے والی ذات، جگہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ کوئی کسی کو ایک لقمہ، ایک گھونٹ پانی پلانے کی قدرت نہیں رکھتا، یا اللہ نے دیا ہوا ہے تو اسی میں سے انسان آگے کچھ نہ کچھ کسی کو دیتا ہے اور اس کا حق ہے جو اس تک ہم پہنچاتے۔ زندگی میں اس جملے کو کبھی زبان پر جگہ نہ دیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے دماغ کی وسعتوں سے اس جملے کو کھرچ کر پھینک دیں کہ ہم نے کسی کو کھلایا ہے اور کسی کو پلایا ہے۔ کھلانے پلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس نے کسی سے لے کر آزمائش کی ہوئی ہے، کسی کو دے کر آزمایا ہوا، امتحان سب کا۔ کہنے لگا یہ ہم خرچہ کرتے ہیں، یہ بند کرو حقہ پانی ان کا، یہ سارے کے سارے خود دوڑ جائیں گے۔ اللہ نے اس کا بھی یہاں جواب دیا، اور دوسری بات اس نے اس سے بھی بڑی سنگین اور بڑی جرت کے ساتھ کہہ دی۔ کہنے لگا اب وہ وقت قریب ہے جب ہم مدینہ جائیں گے، مدینے میں ایک عزت دار، ایک ذلیل اور خوار کو مدینے سے باہر نکالے گا، اور اس کا مقصد یہ تھا اعز، بہت عزت دار، اس سے مراد اپنے آپ کو لے رہا تھا، اور ازل، نعوذ باللہ من ذالک، زبان پر یہ جملہ لاتے ہوئے بھی زبان کامتی ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم کو یہ جملہ بڑا چبھا۔ اب انہوں نے زید بن ارقم کے سامنے یہ گفتگو اس لیے کر لی کہ ان کے نزدیک یہ بچہ سا ہے، اس کو کیا پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر یہ شیخیاں بھگار رہا۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے جا کر فوراً اپنے چچا کو، جو بھی مسلمانوں کے لشکر میں تھے، یہ بات بتلائی۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی یہ کچھ کرتا پھر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے یہ سب باتیں کہی ہیں؟
حضرت زید کہتے ہیں بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر بکر گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اتنی اس نے بھاری بھرکم قسمیں اٹھائیں کہ کہتے ہیں میرے چچا آ کر مجھے ڈانٹنے لگ گئے کہ تم نے شاید جھوٹ کہہ دیا ہے یا غلط بات سنی ہے, تم چاہتے ہو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈل جائے. کہتے ہیں مجھے جب یہ پتا لگا کہ عبداللہ بن ابی کی بات کو سچ مان لیا گیا ہے اور میں نے جو بات اپنی کانوں سے سنی ہے لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں, میرے دل میں بہت غم ہوا, بڑی تکلیف ہوئی مجھے. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد یا اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, اور آپ نے ایسے آ کر میرا کان کی لو کو مسلا, جس طرح ہم کسی نوجوان کو محبت کے ساتھ ایسے کان کی لو کو مسلا اور آپ مسکراتے ہوئے چلے گئے. کہتے تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر آئے, انہوں نے آ کر مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, انہوں نے تم سے کچھ کہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں کہا, بس آئے اور آ کر مسکراتے ہوئے میری کان کی لو کو مسلا اور چلے گئے. کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے. بتایا نہیں کیا ہے. اور ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جب جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں کچھ باتیں حیران کن پتہ چلتی. ان میں سے ایک بات یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے, اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں نکلتے تھے. آ کر پہلے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے رسول نے کچھ کہا ہے؟ جب پتا چلا کہ آپ نے ابھی کچھ بتایا نہیں ہے لیکن ایک اشارہ کیا ہے, مسکرا کر ان کو اس طرح پیار سے چھیڑ کر گئے ہیں, تو اتنی ہی بات خود بھی کہہ دی کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے, لیکن خوشخبری پتہ کہاں سے چلے گی جب اللہ کے رسول بتائیں. حضرت زید کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ منافقون کی تلاوت کی, اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے میری بات کی تصدیق میں یہ سورہ مبارکہ نازل کی جس میں منافقین کی تمام تر جو گندی سیاست تھی اس کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دی. اور اس سے پہلے چند لوگوں کے ہاں جو عبداللہ بن ابی یا اس کے ساتھیوں کے کچھ معاملات ڈھکے چھپے تھے, اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تو ان کی رہی سہی ساری کی ساری عزت ملیا میٹ ہو گئی. تو اس تناظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. فرمایا اذا جاءک المنافقون, جب یہ منافق آپ کے پاس آئیں, قالوا نشہد, کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں, انک لرسول اللہ, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا ہے, اللہ کو بہت بہتر پتہ ہے, لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق اپنی یہ جو گواہی آ کر آپ کے پاس دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اس میں جھوٹے ہیں. کیوں؟ اتخذوا ایمانہم جنہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. جیسے ہی ان کے اوپر کوئی بات آنے لگتی ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے لگ جاتے, بڑے بڑے حلف اٹھاتے, ہم تو مومن ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کی قسم ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, بڑی پختہ پختہ باتیں کرتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ, لیکن حقیقت کیا ہے, یہ اللہ کے رستے سے روکنے والے. اور ساتھ فرمایا ساء ما كانوا يعملون, کیسا ہی برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں. اور کون سا عمل ہے؟ ذالک بانہم آمنوا, یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب یہاں پر حقیقی ایمان نہیں ہے بلکہ زبان سے ایمان کا اقرار کرنا, یعنی جس طرح باقی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اس طرح اسلام کو قبول کر. بعض مفسرین نے کہا ہے یہاں انہوں نے, اللہ نے یہ نہیں کہا ذالک بانہم اسلموا, اس لیے کہ یہ اسلام قبول کر کے آئے, نہیں, آمنو کا لفظ اس لیے کہا یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے.
اور بظاہر مسلمانوں والے اعمال بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگ ان کے ایمان میں شک نہ کریں. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کر لی. دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین، اپنے جیسے کافروں اور منافقوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں. اور ساتھ کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کو دھوکہ دے رہے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. ہم نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اب اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ کبھی بھی سمجھ نہیں رکھ سکیں گے، یعنی اسلام ان کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوں گے. آپ دیکھ کر بڑا محسوس کریں گے بڑا ہی وجاہت والا خوبصورت انسان اندر آیا ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات کریں گے تو آپ ان کی بات سنیں گے، یعنی ان کی گفتگو بھی ایسی ہے کہ لفاظی اور کافیے سے کافیہ ملانا. تو انسان ایک بندہ ایسا آپ کے پاس آئے جو ظاہری شکل و صورت میں وجاہت میں بڑا ہی بھلا معلوم ہوتا ہو، کھاتے پیتے گھرانے کا ہو، اور آ کر گفتگو بھی بڑی بنا کر کرے تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے کہ یار بڑی اچھی کوئی شخصیت. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں یہ جو منافق تھے ظاہری طور پر بڑے حسین و جمیل تھے. عبداللہ بن ابی قد کاٹ کا اور جسامت کا بڑا شاندار تھا. اور روح المعانی میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے بھلے معلوم ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بڑے اچھے نظر آئیں گے، تو عام مسلمان کے اوپر تو ان کا کتنا روب پڑتا ہوگا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، بسا اوقات انسان کا قد کاٹھ ڈیل ڈول، اٹھنا بیٹھنا، روپیہ پیسہ، اس کی گفتگو کا سلیقہ، زبان کی شائستگی، لفاظی انسان کو ایسے تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے جو اس کو برباد کر کے رکھ دیتی. وجہ کیا ہے؟ جہاں جاتا ہے لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں. لہیم شہیم انسان ہو، نعمتوں کے آثار اس پر نظر آتے ہوں، گفتگو کرنے میں بڑا ماہر ہو، جہاں جائے جس مجلس میں جائے چھا جاتا ہو، دوسروں پر حاوی ہو جاتا ہو، لوگ اس سے دبتے ہوں، یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے واقعی میرے اندر کوئی بڑا کمال ہے. اب جو بات میں کہوں گا وہی صحیح ہوگی، جو میری مخالفت کرے گا وہ سارے کے سارے ناحق ہیں، باطل ہیں. یہ زعم تھا عبداللہ ابن ابی کو. بسا اوقات آپ کسی بڑے لہیم شہیم اور ان سارے معیاروں پر پورا اترنے والے بندے کو دیکھ کر سوچتے ہیں اللہ نے اس کو کتنی نعمت دی ہے. کبھی دل میں خیال آتا ہے یار ہمیں بھی مل جاتی. قارون کو دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ تمنا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی اس طرح کچھ مل جائے جو قارون کو دیا گیا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ آپ کو بہت سارے فلٹرز لگا کر اور بہت ساری جھوٹی باتیں اپنے ارد گرد اکٹھی کر کے ویڈیوز ایڈٹ کر کے بنا کر اپنا آپ دکھاتے ہیں. اور نئی نوجوان نسل آہیں بھرتی ہے ہائے کاش ہم بھی یہ کر سکیں، ہمارے پاس بھی اس کی جیسی گاڑی ہو جائے، 27 28 30 سال کی عمر میں بھی ارب پتی بن جاؤں، میں بھی اس طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں گھر خرید کر اچھی اچھی گاڑیاں خرید کر پھرتا پھروں.
میں بھی فلاں کروں، میں بھی فلاں کروں، اس کو بڑا کچھ ملا ہے، بڑی قسمت والا ہے۔ یاد رکھیے قسمت ان چیزوں کا نام نہیں۔ قارون کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے نام کو گالی بنا دیا۔ دنیا میں کوئی مسلمان چھوڑ کافر بھی ایسا نہیں جو اپنے بچے کا نام قارون رکھنا چاہتا ہو۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو عبداللہ ابن ابی کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہتا ہو، خواہ وہ نفاق کے اندر کتنا ہی پکا کیوں نہ ہو، کوئی ایسا نہیں۔ اس لیے یہ معیار نہیں۔ اللہ نے اس بات کو یہاں کیوں واضح کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان کی اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک ظاہری ان چیزوں کی اہمیت نہیں۔ مومن کا جو قد کاٹھ ایمان کی وجہ سے بنتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف صحابی ہیں، بڑے کمزور سے، ایک مرتبہ پیلو کے درخت پہ چڑھ کے کوئی مسواک توڑ رہے ہیں، کوئی ٹہنیاں توڑ رہے ہیں، ہوا چلی، ان کی پنڈلیوں کے اوپر سے تہبند اٹھ گئی، صحابہ نیچے کھڑے تھے، ان کی باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول من دقت ساقی عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے رسول ہم یہ عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی بالکل باریک پنڈلیاں دیکھ کر ہنس پڑے ہیں کہ اللہ کا بندہ کتنا کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان پنڈلیوں پر ہنستے ہو، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ یہ بیماری ہمارے اندر بہت سرایت کر گئی کہ سارا کچھ ظاہر پر ہونے لگ گیا۔ اس سے باہر نکلیے اور اس جانب توجہ کیجئے جس کی ویٹیج، جس کی قدر اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اور وہ ایمان ہے، عمل ہے، علم ہے، باقی سب کچھ ثانوی حیثیت میں۔ ہاں ایمان، علم اور عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کے اندر مزید بھی عطا فرما دے، یہ نور علی نور ہے، یہ اللہ کا پھر وہ فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس پر اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کو یہ کچھ مل جائے وہ اور زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی والی زندگی بسر کرے، لیکن معیار یہ نہیں۔ تو یہ ظاہری چکا چوند دیکھ کر لوگوں سے متاثر ہونا بند کر دیجئے، دیکھیے کہ اس کے اندر کیا ہے، اندر سے کھوکھلا ٹین کی طرح بجتا تو نہیں، ایمان سے عاری تو نہیں۔ وقت مکمل ہو گیا، اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔